إله إلا هو لا إله إلا هو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، سامعین و ناظرین، قرآن پاک کا غور سے مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے 3 عہد لیے، پکے میثاق۔ ایک اپنی ربوبیت توحید کے بارے میں سب کی ارواح کو جمع کیا۔ ایک سوالیہ فکرہ تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روح نے جواب دیا، بلا، بے شک ہمارا تو رب ہے مولا۔ ایک سوال کا جملہ، ایک جواب کا، جلسہ و توحید 2 جملوں میں ختم کر دیا۔ جب باری آئی امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت اللہ عالمین کے لیے میثاق کی، تو بڑے شد و مد سے اس جلسے کا ذکر رب کریم نے قرآن پاک 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 آیت نمبر 82 میں رسالت مصطفیٰ والے جلسے کو انبیاء کے میثاق کے ساتھ بیان فرمایا۔ آیت کے ابتدا واعظ عربی گرامر میں اس ظرف مفعول ہی ہوتا ہے، مفعول سے جملے شروع نہیں ہوتے، پہلے فعل مقدر ماننا پڑتا ہے۔ تو عربی کے مفسرین نے اس سے پہلے اذکر مقدر تسلیم کیا۔ اذکر کا معنی اے حبیب یاد کرو جو جلسہ تمہارے منوانے کے لیے ہم نے انبیاء کے سامنے کیا تھا، ان سے میثاق لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا۔ آپ کی ذات اس وقت موجود تھی، اب وہ جلسے کو یاد کریں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جب کہ اللہ نے پکا وعدہ لیا، النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، اے انبیاء باری باری دنیا میں جاؤ گے، میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا۔ جب تم سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آ چکو گے، ثم جاءکم رسول، پھر سب کے بعد ثم کے لفظ سے ختم نبوت ثابت، جتنے انبیاء تھے وہ پہلے آ چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ آگے فرمایا جاء، آئیں گے، یہ نہیں فرمایا یخلق کو ان کی تخلیق ہوگی، تخلیق تو پہلے ہو چکی ہے۔ جیسا کہ حضور کی ایک حدیث ہے قرآن کی تفسیر میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اولہم خلقا و آخرہم باسا، تخلیق میں سارے نبیوں سے اول میں ہوں، ظہور میں تمام انبیاء سے آخر میں ہوں۔ چونکہ حضور کی ذات اس وقت موجود تھی تو رب نے یخلق کو لفظ نہیں فرمایا، بلکہ جاء، اے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تم جب دنیا میں آ چکو گے تو کون آئیں گے؟ تشریف لائیں گے رسول،
لام کے جو پیش ہیں تنوین ترکیر تعظیم کے لیے ہے. عظمت والے رسول، بڑے شان و شوکت والے رسول وہ تشریف لائیں گے. مصدقن لما معکم، اے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. جو کچھ تمہارے پاس ہے اے انبیاء، تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ہیں، عرفان خداوندی ہے، عبادت ہے، دل کی کیفیات ہیں. جو کچھ علمی عملی کمالات تمہارے پاس ہیں ان کی تصدیق میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اور دنیا جانتی ہے تصدیق کرنے والا علم رکھا ہو تو تصدیق کر سکتا ہے، بغیر علم کے تصدیق نہیں ہو سکتی. تو ہر نبی کے پاس جو علم ہے یا عمل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے. ہر نبی کا علم بھی عمل بھی، اسی لیے حضور ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں. اگر ان کا کام ویسے چل جاتا تو پیارے نبی کی تصدیق کی کیا ضرورت تھی. تصدیق کنندہ ہوتا ہے تو بات بنتی ہے، انبیاء کی بھی بات بنتی ہے پیارے نبی سب کی تصدیق کی وجہ سے. اے گروہ انبیاء لتؤمنن بہ، لام تاکید کی، نون شد والا، ثقیلہ کا نون ہے، 3 دفعہ ضرور کہیں گے تو قرآن کے لفظ کا ترجمہ پورا ہوگا. ضرور ایمان لانا میرے حبیب پہ، ضرور ایمان لانا میرے حبیب پہ، ضرور ایمان لانا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ. قوم تمہارے اوپر ایمان لائے گی اے گروہ انبیاء، تم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ان کے دین کی مدد کرنا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، یہ انبیاء دنیا سے پردہ پوش چکے گے، مزاروں میں پہنچ چکے ہوں گے. ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ ضرور مدد کرنا، ضرور مدد کرنا. پتہ چلا قرآن سے اللہ تعالیٰ تکلیف سے زیادہ حکم نہیں دیتا، جتنا استطاعت ہوتی ہے اتنا حکم دیتا ہے. تو انبیاء کرام مزاروں میں پہنچ کے بھی مدد کرتے رہے اور مدد کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ان سے پکا وعدہ لیا کہ میرے نبی کے دین کی ضرور مدد کرنا، ضرور مدد کرنا، ضرور مدد کرنا. آرڈر مل چکا. اپنے بارے میں رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، سوالیہ فکرہ تھا، کوئی تاکیدی حکم نہیں تھا. جب حبیب کی باری آئی، سیاح لا مکان کی باری آئی، خسر خوباں کی باری آئی تو 3 تاکید حکم دے رہا ہے. ضرور ایمان لانا، ضرور ایمان لانا، ضرور ایمان لانا میرے حبیب پہ، ان کے دین کی ضرور 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 مدد کرنا. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تاکیدی حکم تھا. انبیاء معصوم ہیں، نیند میں اشارہ کر دے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تاکید کی ضرورت نہیں تھی، تسلیم و رضا کے پیکر ہیں. حکم تاکیدی کے بعد فرمایا کالا اقررتم، کہ تم نے اقرار کیا میرے نبی پہ ایمان لاؤ گے، نبی کے دین کی مدد کرو گے. قالوا واخذتم علی ذلک مصری، اس پہ پکا وعدہ کرتے ہو. پہلے تاکیدی حکم، پھر پوچھ رہا ہے اقرار کرتے ہو. اقرار کے بعد اس سوال کا جواب آیا نہیں، سوال پہ دوسرا سوال رب العالمین نے کر دیا، پکا وعدہ کرتے ہو. قالوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ایمان بھی لائیں گے، ان کے دین کی مدد بھی کریں گے. قال فاشهدوا، رب کریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. اگر کسی آپ منوائیں آپ نے میرے 1000 روپیہ دینا ہے، وہ کہ دینا ہے، آپ 2-4 گواہ کر دیں، دیکھو یہ اقرار کر رہے ہیں. اقرار اس وقت کرایا جاتا ہے، گواہ اس وقت بنائے جاتے ہیں جب کہ اقرار کرنے والا اقرار سے پھر جائے. انبیاء کے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہر گناہ سے معصوم اور پاک ہیں. مگر حبیب کی شان بلند کرنے کے لیے فرماتا ہے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. اے آدم تو نوح کا گواہ بن جا، نوح تو ادریس کا گواہ بن جا، ادریس تو ابراہیم علیہ السلام گواہ بن جا،
اے ابراہیم تو موسیٰ علیہ السلام گواہ بن جا، اے موسیٰ کلیم اللہ تو عیسیٰ روح اللہ کا گواہ بن جا کہ اقرار ہم نے کیا تھا، ایک گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ احکم الحاکمین بھی ہوں، مگر تمہارے ساتھ عظمت مصطفیٰ کے لیے گواہوں میں سے ایک گواہ میں بھی ہوں، علیحدہ گواہ نہیں ہوں بلکہ تمہارے ساتھ میں بھی گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ حاکم تو گواہی دے، فیصلہ کون کرے گا مثل کا، فرمائے فیصلہ کرنے والا بھی میں ہوں، عظمت مصطفیٰ کے لیے تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ میں بھی ہوں۔ ابھی تک یہ جلسہ رسالہ جاری ہے۔ فمن تولی بعد ذالک، جو نبی اس اقرار سے پھر جائے، میرے نبی بھی مان نہ لائے، مزار میں پہنچ کے بھی نبی کے دین کی مدد نہ کرے، فمن تولی بعد ذالک، اس اقرار کے بعد پھر جائیں گے، فاولئک هم الفاسقون، نبوت ختم ہو جائے گی، عصمت ختم ہو جائے گی، فاسقین میں شمار کر دوں گا۔ انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے پھرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر عظمت مصطفیٰ کو بلند کرنے کے لیے اپنے یہ دھمکی بھی دے دی کہ اقرار سے پھرے گا، نبوت ختم، رسالت ختم، عصمت ختم، صالحیت ختم، فاسق زمن میں شامل ہو جائے گا۔ تو جلسہ توحید سوالیہ فکرہ اور کالو بلا کا جواب پہ ختم، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ، انبیاء سے پکا وعدہ لیا تاکیدوں کے ساتھ، اور اخیر میں یہ دھمکی بھی دے دی کہ اقرار سے پھر جائے گا، وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ کیا حدیث صحیح میں ملتا ہے کسی نبی نے وصال کے بعد مدد کی ہو حضور کے دین کی؟ جی ہاں، صحیح مسلم شریف میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سب کا فرمان مقدس ہے، مررت بقبر موسیٰ، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، فاذا ہوا قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ کلیم اللہ اپنی مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ 1800 سال یا 2500 سال گزر چکے تھے موسیٰ کلیم اللہ کے وصال کو معراج کی رات تک، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ امام قاضی یاد شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے جب میری سواری کا آتے دیکھا تو کھڑے ہو کے مجھ پہ درود و سلام پڑھنے لگے، صلاۃ و سلام حالت قیام پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تم چاہتے ہو قیامت کے دن پیاس نہ لگے؟ عرض کی جی مولا میں چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے، فاکثر الصلاۃ علی حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے حبیب پہ زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو، قیامت کے دن پیاس سے بچ جاؤ گے۔ تو کلیم مزار میں کھڑے ہو کے وصال کے بعد کھڑے بھی ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز بلا وضو نہیں ہوتی، باوضو تھے۔ وضو کب کیا؟ غسال نے جو وضو کرایا تھا کئی 100 سال گزرنے کے بعد ان کا وضو برقرار تھا۔ حضور مسجد اقصی میں تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف، نسائی شریف کی حدیث ہے، اممتہم، میں نے امامت کی، مزاروں والے انبیاء نے میرے اقتداء کے اندر نماز پڑھی، میں امام تھا، وہ مقتدی تھے۔ انبیاء تو مزاروں میں تھے، مزاروں والے باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ صحیح مسلم کی حدیث سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ میرے نبی کے مقتدی اور غلام ہیں، وہ بھی مزاروں سے باہر آ کے دنیا کے مسجد اقصی میں آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر آگے بخاری مسلم سیاہ کی حدیث ہے کہ پہلے آسمان پہ پہنچا تو آدم علیہ السلام تھے، 5ویں پہنچا تو ہارون علیہ السلام تھے، 6ویں آسمان پہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں وصال کے بعد حضور کے مقتدی ہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پہ بھی تشریف فرما رہے ہیں۔ تشریف فرما ہو کے عرض کرتے ہیں، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، اخیص والے خوش آمدید۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، 3 مقامات پہ پائے گئے،
मज़ार में भी, मदरसा में भी, छठे आसमान पे भी। जब हुजूर 50 नमाजें लेके वापस आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम से मूसा कलीमुल्लाह मज़ार वाले बोले, उम्मत के लिए क्या तोहफ़ा लेके जा रहे हैं? फरमाया 50 नमाजें। मज़ार वाले मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, बड़ा वज़न है, रब की बारगाह में जाओ और कमी कराओ। तो हुजूर अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचे। हबीब आ गए हो? जी माबूद हाजिर हूँ, क्या चाहते हो? रियायत करो। 5 नमाजें माफ़, 45 पढ़ें। हत्ता के 9 दफ़ा हुजूर गए, 9 दफ़ा आए, 45 नमाजें माफ़ हो गई। ये मदद किसने की? मज़ार वाले मूसा कलीमुल्लाह ने वज़न घटवाया है। 45 नमाजें मज़ार वाले ने माफ़ कराई। जो रब से वादा किया था वो पूरा करके दिखाया कि हम मज़ारों में पहुँच के भी ईमान भी लाएंगे और नबी के दीन की मदद भी करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।